ماہ ربیع الاول کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور آخری لمحات باقی ہیں۔ ملک بھر میں بلکہ پورے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کا تذکرہ جاری ہے۔ من جملہ ان تذکروں میں جو سب سے اہم اور ضروری تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس میں اتنی مخلوقات اور پھر اس میں اتنی ساری انبیاء کی لمبی فہرست، یہ سارا کیوں کیا گیا؟ ظاہر ہے انسان کی مختصر سی زندگی ہے اور اس مختصر سی زندگی میں مختصر سے سفر میں انسان نکلتا ہے تو ایک مقصد لے کر نکلتا ہے۔ گھر سے بازار کی طرف ہو، گاؤں سے دیہات سے شہر کی طرف ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہو، جہاں کہیں بھی جانے والے سے پوچھا جائے تو اپنے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، اس مقصد کے لیے یہ سفر کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا یہ سفر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، زمین و آسمان کو بنایا، سنوارا، سجایا گیا، انبیاء سے اس کو روشن کیا گیا، پھر مخلوقات چلتی آئیں اور یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ اب قرب قیامت کی علامات شروع ہو چکی ہیں۔ اب یہ سفر اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آیا اتنی بڑی کائنات کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا گیا؟ بغیر کسی مقصد کے انبیاء آتے اور جاتے رہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ جب ایک عام انسان کے ذہن اور تخیل میں یہی ہے کہ کوئی بھی چیز مقصد کے بغیر نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں وہ بے مقصد چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں اپنی سمجھ کے مطابق، کہ ایک زہریلا سانپ ہے، جانور ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو زہر نہ ہوتا، یہ ہم بے مقصد سمجھتے ہیں کہ یہ سانپوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور پوری ان کی علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں۔ زہریلے حشرات الارض میں، زمین میں بسنے والی ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ یہ کیوں، تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ یہ اس لیے کہ اس فضا میں بہت سارا مادہ، اس ہوا میں بہت سارا مادہ زہریلا ہے جو وہ جانور حاصل کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو اپنے اندر جمع کرتے جاتے ہیں تاکہ حضرت انسان کو صاف آب و ہوا مہیا ہو۔ اگر وہ نہ ہوتے، زہریلی یہ مخلوق نہ ہوتی تو وہ انسان کا جسم کا حصہ بنتے اور انسان اپنی زندگی جس طرح عام حالت میں گزارتے ہیں اس وائرس کی وجہ سے، اس زہر کی وجہ سے یہ آسانی کے ساتھ سانس نہ لے سکتے۔ جب ایک زہریلی مخلوق بھی بامقصد ہے تو اس کائنات کے روح رواں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی اور پوری 63 سالہ زندگی گزار کر کے چلے گئے، اور ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں یا نہیں۔ ہم اس میں پڑھیں کہ میلاد ہوا یا نہیں۔ بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ تو بہت پہلے ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ دنیا جہان کی جتنی بھی معتبر اور عبقری شخصیات آئیں، ان کی سوانح حیات جب لکھی جاتی ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ پیدائش فلان جگہ کی اور فلان جگہ تعلیم حاصل کی، یہ مناصب، یہ عہدے، یہ ان کے مناصب تھے، اور اس کے بعد یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ عام شخصیات کا طریقہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی تو وہ ہیں کہ جن کی آمد کا تذکرہ یہاں سے شروع نہیں ہوا کہ وہ سیدہ آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، آپ کی آمد کا تذکرہ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ اتنی عبقری شخصیت تو جن کی آمد کا تذکرہ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو بتاتے چلے آئے، آیا اتنی بڑی شخصیت کہ جن کی آمد سے پہلے ہی ان کے تذکرے ہو رہے، ان کی موجودگی میں ان کے تذکرے ہو رہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی اب بھی تذکرے ہیں، اب بھی یہ بتلایا جائے کہ وہ میلاد ہوا یا نہیں، ولادت ہوئی یا نہیں، یہ سمجھ سے بالا بات۔
4 گھنٹے کی تقریر، پورے دن کی تقریر، بلکہ 12 ربیع الاول قریب ہے، آپ سماعت فرمائیں گے کہ غیر مسلم بھی مبارکباد پیش کریں گے، غیر مسلم حکمران بھی اس میں شرکت کی کوشش کریں گے کہ بھئی کہیں کیک کاٹا جا رہا ہے تو اس میں بھی شریک ہو لیے، کہیں کسی نے کوئی مٹھائی بانٹی اس میں بھی شریک ہو لیے، کہیں خیرات ہے تو اس میں بھی شریک ہو لیے۔ ان سب سے اور سارے مسلمانوں سے جو مشترکہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ سیرت کا ہے، حضور کی بعثت کے مقصد کا ہے، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں تو سارے ہی متفق ہیں، کیونکہ کافر ڈکلیئر ہی تب ہوئے ہیں کہ حضور کا انکار کیا ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو یہ اعزاز بتلاتے ہیں تب اس لیے کہ حضور کو ماننے والے ہوئے، یہاں تک تو مسئلہ متفقہ ہے۔ آگے کی بات ہے کہ حضور کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں، اس میں مسئلہ آن پھنستا ہے، جس میں ہم زیرو چلے آ رہے ہیں۔ ہر ماہ ربیع الاول گزارنے کے بعد بڑے اچھے سے تذکرے کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تذکرہ خیر بہت اچھا تذکرہ ہے، لیکن آیا بس ساری زندگی اسی تذکرے میں رہنا ہے یا اس کتاب کو بھی کہیں نافذ کرنا ہے؟ یہ حضور کی سیرت صرف اسی لیے رہ گئی کہ 1 سال کے بعد چند نعتیں، چند اشعار، چند تقاریب کرنے کے بعد چھوڑ دی جائے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالمگیر شخصیت ہیں کہ جن کی سیرت کو منانے کے لیے، جن کی سیرت کو اپنانے کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ اگر یہ زندگی میں ہم ان کی سیرت نہیں اپناتے تو یہ شرمندگی ہے، زندگی نہیں۔ یہ روز قیامت ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بننے والا ہے۔ اس لیے اس ماہ ربیع الاول میں اس بار تو کم از کم عہد کر لیجئے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن اعظم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کہاں تک کیا جائے کہ ہم نہیں تھے تو ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ہم ہیں تو انہی کی دم قدم سے ہیں، اور ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو کر اگلے جہان پہنچیں گے تو وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہی ہوں گے کہ جو شفاعت کے لیے ہمارے سامان بنیں گے، وگرنہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھے۔ اس وقت دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ میری جو امت آنے والی ہے، اے اللہ اس کے لیے خیر والا معاملہ فرما دینا، اے اللہ ان کی کوتاہی پر کلی طور پر گرفت نہ فرمانا، جیسے تو نے پہلی امتوں کو یکسر تباہ و برباد کیا، اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ کبھی ہلاک نہ فرمانا۔ یہ دعائیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، وگرنہ صحابہ کرام تو وہ تھے، تابعین تو وہ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے تمام معمولات کو اپنی زندگی میں اتارے ہوئے تھے۔ اس قدر زیادہ محبت صحابہ کرام کی کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رفیقہ ہیں، سیدنا ابو سفیان کی بیٹی ہیں، نام ام حبیبہ ہے اور لقب ان کا رملہ ہے، سیدنا امیر معاویہ کی سگی ہمشیرہ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی، اس وقت تک جب یہ آپ کے حرم میں تشریف لے آئیں ابو سفیان ابھی غیر مسلم ہیں، ام حبیبہ کے والد گرامی ابھی غیر مسلم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر کے، معاہدہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں کہ بھئی جیسے حکمرانوں کا، جیسے علاقے کے بڑوں کا آپس میں صلح ہوتی ہے، اس صلح میں یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تجدید صلح کے لیے مدینہ میں آگے ابو سفیان ابھی غیر مسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں گھر کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ سوچا جا سکتا ہے، انسان تصور کر سکتا ہے کہ بیٹی کے گھر کے باہر کھڑا ہوا والد اپنے داماد سے صلح کے لیے آ رہا ہے، کیا منظر ہوگا جب اجازت ملی کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمرہ اور وہ گھر جس میں ام حبیبہ رہتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی آتے ہیں باقی بیویوں کے ساتھ، ان کا بھی حرم ہے۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ہوتا یہی ہے کہ جب بچیوں کے گھر میں والدین جاتے ہیں تو ان کے تو کیا ہی کہنے ہوتے ہیں، ان کے اعزاز کے کیا کہنے ہوتے ہیں، ادھر بیٹھیے، یہ اکرام، یہ اکرام۔ دیکھا یہ گیا، تاریخ بتلاتی ہے کہ ام حبیبہ نے بستر اٹھا دیا، جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں جو بستر بچھا ہوا ہے اس کو وہ لپیٹ رہی ہیں، اور لپیٹ کر کے ایک سائڈ پر کر دیا اور کہا کہ اب بیٹھیے۔ اپنے والد گرامی کو کہہ رہی ہیں کہ اب بیٹھیے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ آنکھیں بچھائی جاتی ہیں، پلکیں بچھائی جاتی ہیں، یہ کارپیٹ، وہ سما، یہ کیوں؟ ام حبیبہ نے سوال پر جواب دیا کہ یہ وہ پاک بستر ہے کہ جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، اور آپ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اس بستر پر بیٹھیں، اور یہ بستر آپ کو جگہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بیٹی اپنی جگہ پر ہوں، میں اس اعزاز سے آپ کو بٹھا رہی ہوں، لیکن حضور کے بستر پر بیٹھنے کے اہل ابھی تک آپ نہیں ہیں۔ یہ وہ محبت ہے،
کہ جو ایک بیٹی اپنے والد کے ساتھ کر رہی ہے کہ بیٹھنے کی تو جگہ دے سکتے ہیں لیکن حضور کے بستر پر نہیں، اس لیے کہ یہ وہ بستر ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نازل فرماتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں جو تشریف لائے ہیں وہ پیشوا بن کر آئے ہیں، مقتدا بن کے آئے ہیں۔ ہم تا قیامت ساری امت حضور کی مقتدی ہے، ہم سارے مقتدی ہیں حضور کے، اور حضور کی اقتداء کے بغیر میں پہلے بھی متعدد جمعوں میں اور خطبات میں کہہ چکا ہوں اور کہتا ہی رہتا ہوں کہ جب اپنے محلے کے امام، مسجد کے امام کے خلاف اگر چلے تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ زندگی کیا ہوتی ہے جو حضور کی اقتداء کے بغیر گزر رہی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے ہمیں دوبارہ سے سیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا، ایک نمایاں گھر بنا ہوا جو عام گھروں سے ہٹا ہوا اور زیب و زینت والا، بالائی حصہ بھی ہے، زمینی حصہ بھی ہے، اور بڑا اچھا، اس علاقے کے اعتبار سے بہت اچھا گھر بنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھ لیا یہ ہے کس کا، اور یہ پوچھا اور آگے کوئی جملہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، بس پوچھ لیا۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، جیسے معمولات کے مطابق سارے شاگرد آپ کے سامنے سیکھنے کے لیے آتے تھے، وہ مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کر دیا، چشم پوشی کر لی، منہ ہٹا لیا، پھر دوبارہ کوشش کی۔ اب زندگی کی ساری ہسٹری آگے سے گزر گئی اپنی آنکھوں سے کہ نہ جانے کس جگہ پر کیا کوتاہی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے رحمت کائنات جو غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، انہوں نے مجھے آگے سے ہٹا دیا اور میری طرف چہرہ نہیں فرما رہے۔ ضرور بڑا جرم ہوا، اپنے کولیگ سے اور اپنے رفقا اور شرکا سے پوچھ لیا کہ کیا ہوا، مجھ سے کون سی گستاخی ہوئی، اور شاید میں نے کوئی نادانستہ طور پر کر لی۔ کہا کہ کل چہل قدمی میں تھے، آپ کے گھر کا پوچھا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے، اتنا ہی پوچھا ہے، اس سے آگے کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ وہ صحابی فوری سمجھ گئے اور فرمایا کہ ہو نہ ہو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے گھر گئے، سامان سنبھالا اور اپنے اس گھر کو، کھڑے گھر کو، بنائے ہوئے گھر کو جو زیب و زینت سے آراستہ اور بالکل مزین تھا، اس کو ڈھا دیا، اور ڈھانے کے بعد آ کر شوخی نہیں دکھائی کہ صاحب آپ نے کہا تھا، آپ کو ناگوار گزرا تھا، اس لیے میں کر گزرا ہوں اور میں اتنا بڑا سچا عاشق ہوں کہ آپ کو جو ناپسند تھا اس کو گرا کے آ گیا۔ بس آرام سے رہے، اپنے خیمے میں رہنا شروع کر لیا۔ چند دنوں کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا، کہا یہاں تو ایک عالی شان گھر تھا، وہ بتلایا کہ وہ ان کا تھا اور انہوں نے آپ کی ناراضگی کی وجہ سے، ناگواری کی وجہ سے گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور قریب بلا کر فرمایا کہ یہ گھر ہر وہ گھر جو انسان کی ضرورت سے زائد ہو، اور ہر وہ گھر جو اس دنیا میں انسان کی اپنی ضروریات یعنی نظام زندگی سے زائد ہو، وہ روز قیامت اس انسان کے لیے وبال بنا کرتا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی شاگرد، میرا کوئی صحابی روز قیامت کے وبال میں مبتلا ہو، اس لیے میں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اب تو نے گرا دیا، سینے سے لگایا اور جنت کے گھر کی بشارت دے دی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کی وہ اتباع ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تم محبت کا دم بڑھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ظاہر ہے نمازی اسی لیے آ رہے ہیں، حاجی اسی لیے جا رہے ہیں، غازی اسی لیے جان کھپا رہے ہیں، یہ علماء اپنا علم اسی لیے حاصل کر رہے ہیں، جتنی بھی دنیا میں نقل و حرکت ہے دینی، صرف اسی لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پیمانہ کوئی نہیں کہ کوئی شام کو جا کر اپنا میٹر چیک کر لے کہ آج اللہ کی رضامندی کتنی حاصل ہو، کوئی پیمانہ نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے اس پیمانے کو چھپا کر رکھا ہے، وگرنہ جو اوپر کے درجے کے ہوتے، جو اللہ کی محبت میں قریب ہو چکے ہوتے، وہ نیچے والوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کا سلسلہ غیب رکھا ہے اور فرمایا پیمانہ تمہارے پاس ایک دے دیتا ہوں، فرمایا فاتبعونی، جو حضور کا جتنا متبع ہے، جو حضور کی جتنی کامل اتباع کرنے والا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دم بڑھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کو تو یہ دعوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھ کے ان کی اتباع اختیار کر لیں، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کو بیداری کے لیے جگایا جاتا ہے۔ ہفتہ بھر کے بعد یہ ایک واعظ ہوتا ہے اور پھر دروس ہوتے ہیں، محافل میلاد کی ہو رہی ہیں، جشن ہو رہا ہے، سیرت ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جاگ جاؤ بھائی، کہیں سوتے ہوئے نہ گزر جانا، پتہ نہ چلے زندگی میں اور ہم یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور اس خانے میں ہم بالکل خالی ہوں کہ حضور کی اتباع کے بغیر ہماری زندگی گزر رہی ہو۔
اس لیے یہ جھنجھوڑا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے، اور جاگ جانے کے لیے یہ زندگی ملی ہوئی ہے۔ اگر یہ اسی غفلت میں سوئے سوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، روز قیامت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اگر یہاں منہ پھیرا اور وہ تلملا اٹھے اور وہ بلبلا اٹھے اور انہوں نے وہ کام کر دیا، وہاں سے ہمیں واپسی کا کوئی رستہ نہیں ملے گا کہ آج ہمارے حضور ہم سے ناراض ہو گئے، شفاعت نہیں ہو رہی، آب کوثر سے پانی نہیں مل رہا، اب دوبارہ دنیا میں جاتے ہیں، دوبارہ راضی کر کے آتے ہیں، ارجعونی، ہے اللہ مجھے واپس کر دے، میں نیا عمل کر کے اچھا عمل کر کے آؤں گا، لیکن وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ آج یہ جو کھٹکایا جاتا ہے، یہ جو وارننگ دی جاتی ہے، یہ جو آوازیں ہو رہی ہیں، یہ سیرت کانفرنس میں اور یہ سیمینار اور جلسوں میں، محفل میلاد میں یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بیدار کیا جا رہا ہے اور شعور دیا جا رہا ہے کہ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر لیں۔ وقت کامل ہو چکا ہے، اس لیے میرے بھائی کوشش فرمائیں کہ اس محسن اعظم جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اس وقت احسان فرمایا کہ جب ہم نہیں تھے، جب ہم ہیں تو ہمارے پاس نجات کا جو ذریعہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اور اس کلمے کو دیکھنے کے لیے اس کی تفصیل یہ قرآن کریم ہے۔ کلمہ صرف عہد ہے، حلف برداری ہے، اور حلف برداری کے بعد نظام زندگی یہ ساری قرآن کریم کی صورت میں ہے۔ آج تک کوئی بھی آدمی صرف حلف برداری پر خوش نہیں ہوتا کہ چلو جی مجھے وزیر مقرر کر لیا، جب تک اس کو پورا دستور نہ دے دیا جائے، جب تک اس کو پوری زندگی گزارنے کا پورا عہدے کا چارج نہ دے دیا جائے۔ پوری زندگی کا چارج یہ ہے، اس کے مطابق ہوگا، وگرنہ وہ جو حلف برداری ہے یہ بھی کہیں دری کی دری نہ رہ جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت، عشق اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله